26واں پارہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اے لوگوں انا خلقناکم بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا من ذکر و انثی ایک مرد اور ایک عورت سے وجعلناکم اور بنائے ہم نے تمہارے شعوباً بڑے قبیلے وقبائل اور چھوٹے قبیلے لتعارفوا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو ان اکرمکم بے شک تم میں زیادہ عزت والا عند اللہ اتقاکم اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم خبیر خوب علم رکھنے والے خبیر باخبر ہیں۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں 12واں اصول ذکر کیا گیا کہ اپنی قومیت پر ذات پات پر فخر نہ کرو، اور قومیت پر فخر کرنا بگاڑ کا بڑا سبب ہے، معاشرہ اس سے بگڑتا ہے۔ اور سورت کا موضوع بھی یہی تھا کہ معاشرے کو کیسے سنوارا جائے، معاشرہ کیسے امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ تو اللہ نے اس سورت مبارکہ میں 12 اصول ذکر کیے کہ اگر معاشرے میں امن اور سکون چاہتے ہو تو ان 12 اصولوں پر عمل کرو۔ اور آج آخری اور 12واں اصول ہے کہ قومیت پر فخر نہ کرو۔ معاشرے کی بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ فرمائی ذات پات پر فخر ہے۔ انسان چاہے کسی بھی رنگ کا ہو اور کسی بھی نسل کے ہوں، کسی بھی ملک کے رہنے والے ہوں، کوئی بھی زبان بولتے ہوں، اللہ نے فرمایا سب ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے، سب کی اصل ایک ہی ہے۔ تو پھر فخر کس چیز کا، پھر فخر کس بات پہ کرنا؟ تمہارا باپ بھی آدم، تمہاری ماں بھی سب کی ہوا، اور یہ جو قوم قبیلے سید ہیں، شیخ ہیں، پٹھان ہیں، مغل ہیں، صدیقی ہیں، فاروقی ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ذاتیں اور خاندان صرف اور صرف تعارف اور شناخت کے لیے پیدا کیے گئے، اور لوگوں نے ان کو بڑائی اور شرافت کا معیار سمجھ لیا۔ لوگوں نے ان خاندانوں کو بڑائی اور شرافت کا معیار بنا لیا کہ جو اس قوم کا ہوگا وہ اعلیٰ ہے، جو اس کا ہوگا وہ نیچا ہے۔ رب نے فرمایا سارے برابر ہیں۔ بڑائی اور شرافت اگر ہے، اس کا معیار اللہ کے ہاں ہے تو وہ تقویٰ ہے۔
چاہے وہ نیچی ذات کا کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندر تقوی ہے تو اللہ کے نزدیک وہ اچھے خاندان والے سے بھی اچھا ہے۔ فضیلت انسان کی صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ متقی آدمی عاجز ہوتا ہے، پرہیزگار آدمی کے اندر عاجزی ہوتی ہے، اکڑ نہیں ہوتی، اور وہ متقی اور تقوی والا انسان کسی کو حقیر نہیں سمجھتا۔ اس آیت مبارکہ سے کئی باطل مذاہب کی تردید ہوتی ہے جن کے اندر ذات پات کی یہی تقسیم ہے، اور کسی ذات کو، یہ مسلمانوں کے ہاں نہیں تھا، دوسروں سے ادھار لی ہوئی چیز ہے۔ جیسے ہندوؤں کے اندر 4 ذاتیں ہیں، وہ 4 ذاتوں کے قائل ہیں، بعض کو حقیر سمجھتے ہیں اور بعض کو اعلیٰ درجہ دیتے ہیں۔ جیسے کہ ان کے یہاں 4 ہیں، برہمن ہیں، شودر ہیں، اور ویش ہیں، اور کھتری ہیں، اور یہ ان کے اندر 4 ذاتیں ہیں۔ برہمن جو ہیں یہ ان کو جو اس ذات والا ہے ان کی سب سے زیادہ عزت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں عزت والے لوگ ہیں۔ شودر لوگ حقیر لوگ ہیں، اور اسی طریقے سے ویش ہے، کھتری ہے، ان کی مختلف ذاتیں ہیں ان کے اندر۔ اور ان ہندوؤں کا نظریہ یہ بھی ہے کہ انسان ایک جوڑے سے پیدا نہیں ہوا۔ قرآن کی واضح مخالفت ہے ان لوگوں کا نظریہ۔ اللہ فرماتے انا خلقناکم من ذکر و انثی، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک جوڑے سے انسان کی پیدائش نہیں ہے۔ اور اس معاملے میں ڈارون کی تھیوری بھی غلط ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ انسان ابتدا میں بندر تھا اور پھر ترقی کر کے انسان بن گیا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں لوگوں کی باتیں ہیں، انسانوں کی باتیں، جس کے ذہن میں جو آیا اپنا فلسفہ پکڑ لیا۔ قرآن یہ کہتا ہے انا خلقناکم من ذکر و انثی، نہ تو انسان بندر تھا نہ کچھ اور تھا، جو اللہ پاک نے فرمایا وہی تھا۔ رب نے آدم کو خود پیدا کیا۔ تو اس لیے اس آیت میں خاص طور پہ فرمایا ذات پات قومیت پر فخر نہ کرو، یہ غرور کی چیزیں نہیں ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ فرمایا جو لوگ اپنے آباء و اجداد پہ فخر کرتے ہیں، آقا نے فرمایا وہ اس حرکت سے باز آ جائیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری روایت میں فرمایا کہ اللہ تمہارے مالوں اور صورتوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ وہ اللہ تو تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ دل کی نیت اور اعمال کو رب دیکھتے ہیں۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ اگر لوگوں نے اپنے آباء و اجداد پہ فخر اور غرور نہ چھوڑا، اپنے آباء و اجداد پہ یوں ہی فخر اور غرور کرتے رہے، فخر اور غرور نہ چھوڑا، تو یہ لوگ اللہ کے نزدیک اس کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گے جو اپنی ناک سے گندگی کو دھکیلتا ہے۔ یعنی وہ کیڑا جس کا حدیث میں ذکر ہے وہ پیدا بھی گندگی میں ہوتا ہے، کھاتا بھی گندگی ہے، اور جب راستہ بناتا ہے تو اپنے منہ سے گندگی دور کر کے راستہ بناتا ہے۔ تو فرمایا قومیت والا، فخر کرنے والا، عصبیت پرست انسان اگر غرور تکبر نہ چھوڑے، فرمایا اللہ کے نزدیک اس کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا۔ اس لیے یہ چیزیں غرور اور تکبر کی نہیں ہیں، فخر کی نہیں ہے۔ قرآن نے جو فرمایا وجہ وہی ہے، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ پہچان کے لیے ہیں۔ کوئی کس قوم سے ہے، کوئی کس قبیلے سے ہے، یہ رب نے بنایا ہے۔
اور رب نے ہی بنایا اس قبیلے سے، خاندان سے، کسی کو اونچا کسی کو نیچا، یہ لوگوں کے ہاں ہے، لوگوں کے ہاں یہ تقسیم ہے، رب کے ہاں یہ تقسیم نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، شان اور مقام والا وہی ہے جس کے دل میں رب کا خوف ہے، اللہ سے ڈرنے والا انسان ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر نسلی تفاخر کے خاتمہ کیسے فرمایا، عصبیت پرستوں کا خاتمہ اللہ کے نبی نے کیسے فرمایا۔ مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا بلال ادھر آؤ، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا، بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ اکبر کی صدا لگاؤ۔ آذان دی حضرت سیدنا بلال حبشی نے، مشرکین مکہ کے سینوں میں آگ لگ گئی، بڑے نازیبا جملے کہے حضرت بلال حبشی کے لیے، کہنے لگے بڑا ذلت ناک منظر آج دیکھ رہی ہے۔ ایک کہنے لگا شکر ہے آج میرا باپ زندہ نہیں ہے، اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو یہ منظر کبھی نہ دیکھ سکتا۔ کہاں حبشے کے بلال کو ان لوگوں کے اندر یہ عصبیت زیادہ تھی، وہ اپنے علاوہ کسی کو سمجھتے یہ انسان نہیں تھے، بھلے حضرت بلال حبشے کا غلام اور حبشے کے رہنے والے، نہ شکل و صورت کے اور سیاہ رنگ کے، حضرت بلال مکے کی چھت پہ کھڑا ہو گیا۔ مکے کے مشرک اس منظر کو دیکھ نہیں سکتے تھے کہ بلال جیسے بندے کو اتنا بڑا مقام کیوں مل گیا۔ اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو بعض مشرکوں نے کہا شکر ہے آج میرا پیو زندہ نہیں تھا، دادا زندہ نہیں تھا، یہ منظر دیکھ نہیں سکتا تھا، پہلے ہی اسے اٹیک ہو جاتا کہ ہم کتنے بڑے درجے والے لوگ تھے اور بلال کو ہم پہ فضیلت مل گئی۔ اور کعبے کی چھت پہ بعض مشرک کہنے لگے بھلے بلال کا کیا حق بنتا ہے، بلال تو غلام ہے اور اس کا حق ہی نہیں بنتا، اس کی ذات ہی نہیں ہے، اس کا رنگ ہی نہیں ہے، اس کی نسل ہی نہیں ہے۔ اور اس انداز میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کعبے کی چھت پہ آقا علیہ السلام نے کھڑے کر کے ان مکے والوں کے نسلی تفاخر کا آقا نے خاتمہ فرمایا۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہی سبق دیا گیا کہ اگر معاشرے میں بگاڑ نہیں چاہتے تو پھر یہ عصبیت پرستی، قومیت پرستی، ذات پات پہ فخر نہ کرو۔ فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، تمہاری اصلیت وہی ہے، ایک تم آدم کی اولاد ہو، وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، اور ہم نے تمہارے بڑے اور چھوٹے قبیلے بنائے۔ یہ کیوں بنائے؟ غرور کے لیے نہیں بنائے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو، پہچان کے لیے بنائے، شناخت کے لیے بنائے۔ بعض لوگوں کے قبیلے بڑے ہیں، بعض کے چھوٹے ہیں، فرمایا یہ میں اللہ نے بنائے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ قبیلے خاندان یہ تکبر اور غرور کی چیزیں نہیں ہیں، اور فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا، شان والا، اتقاکم وہ ہے تم میں سے جو زیادہ پرہیزگار ہے، متقی آدمی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم خبیر، خوب جاننے والے، باخبر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق